बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो एक 9 मई का वाक़या हुआ और उसके बाद एक पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें हमें काफ़ी मेजर तब्दीली नज़र आई, और जो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो भी हमें बहुत एक अहम रोल प्ले किया इस सारी सिचुएशन के अंदर, जिस पे यकीनन हमारे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने भी अपना रोल प्ले करके इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल किया। उसके बाद इलेक्शन हुआ, उसके बाद दोबारा एक नई हुकूमत आई, उस हुकूमत ने दोबारा उस सिचुएशन को कंट्रोल किया, और उसके बाद जो हमने अभी हालिया इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक तनाज़ा देखा। लेकिन जब 9 मई का वाक़या होता है तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जो डिसइंफॉर्मेशन है उसकी वजह से शायद लोग बहुत सारी चीज़ें अज्यूम करके बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। स्पेशली हमारी जो यूथ ऑफ पाकिस्तान है वो शायद हक़ाइक़ से उस तरीके से आगाह नहीं होती, और वो सुनी सुनाई बातों पे या सोशल मीडिया पे देखी हुई बातों को ज़्यादा फॉलो कर रही होती है। इस हवाले से जो एक बड़ा अहम रोल था वो ये था कि ये जो सारी सिचुएशन हुई 9 मई वाली, उससे लेके टिल 8 फरवरी 2024 को जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त तक क्या सिचुएशन थी, लोग हक़ाइक़ उसके पीछे क्या थे, जो उस वक्त जिस पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट था उस पार्टी के अपने लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, जो उस वक्त हुकूमती एहलकार थे वो क्या कह रहे हैं, उस वक्त जो मुख्तलिफ सियासी जो अकाबरीन है पाकिस्तान के वो इस हवाले से क्या बात कर रहे हैं, उस सारे के सारे जो सिनेरियो था उसको एक किताब की शक्ल में 9 मई से 8 फरवरी तक के नाम से एक किताब आई, जिसको एक अमरीकी नशरियाती इदारे के साथ काम करने वाले सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो अली फुरकान साहब, उन्होंने उसको जो है वो बाकायदा कंपाइल किया, और यकीनन ये तारीख का हिस्सा बनेगी ये किताब, और उसको शायद आने वाली जनरेशन्स भी ये पढ़ के देखेंगी कि जो एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती थी कि शायद किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को जो है वो टारगेट किया जा रहा था उस सारे प्रोसेस के अंदर, शायद वैसे नहीं थी, बल्कि उसके अंदर हक़ाइक़ जो है वो कुछ और थे। अली फुरकान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप बताएं कि 9 मई से 8 फरवरी एक आपने किताब तहरीर की है जो काफ़ी जगहों पे बड़े हलकों में जो है ये पढ़ी भी जा रही है, और शायद अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा प्रमोट भी हो रही है। तो इस किताब में बेसिकली क्या आपने किया? बुनियादी तौर पे तो कौशल भाई, ये जो 9 मई का वाक़या हुआ तो उसके बाद एक सहाफ़ी की हैसियत से ये अंदाज़ा हो गया था बहुत सारे लोगों को और मुझे भी कि अब इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की जो सियासत है वो कुछ बदल जाएगी, कुछ उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ वाक़या होंगी। ख़ास तौर पे जो आने वाले इलेक्शन हैं वो माजी के इलेक्शन से कुछ मुख्तलिफ होंगे, उस तरह के नहीं होंगे। तो ये चीज़ें एक चूँकि सियासी लिहाज से 9 मई को मैं समझता हूँ कि इसको भूलना, इसको भुलाना या इसको सियासत से अलहदा करना है एक बहुत नामुमकिन अमल होगा, और इसके असरात, इसके मुज़मरात, इसके ऊपर बहस, इसके ऊपर बातचीत हमारी सियासत में होती रहेगी। जब भी इलेक्शन की बात होगी पाकिस्तान में तो 2024 के इलेक्शन का जिक्र जो है वो होगा, और 2024 के इलेक्शन जो है वो 9 मई के साथ जो है वो नहीं होंगे। तो जब भी पाकिस्तान की सियासी क़यादत के हवाले से कुछ बातचीत होगी, उनको सियासत से दूर करने की बात होगी, तो 9 मई का जिक्र जो है वो सामने आएगा। तो ये वो चीज़ें थी जिनको देखते हुए मैंने उसी वक्त में ही ये फ़ैसला किया कि मैं अहम सियासी लोगों से जो उस वक्त रेलिवेंट हैं उनसे इंटरव्यूज़ करूँगा, और ये उस दौरानिए के इंटरव्यूज़ हैं। मिसाल के तौर पे 9 मई के अगले दिन मैंने जो है डॉक्टर शीरी मज़ारी, जो कि नायब सदर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इमरान खान के काफ़ी करीब समझी जाने वाली रहनुमा है, तो मैंने उनसे इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि ये 9 मई को जो रिएक्शन आया है, जो मुल्क में उस वक्त जो आग लगी, और ख़ास तौर पे फ़ौज और पीटीआई पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ कि एक सियासी जमात फ़ौज के बिल्कुल आमने सामने आके खड़ी हो गई। GHQ हो, कोर कमांडर हाउस हो, इस तरीके से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर। तो मैंने उनसे ये जानने की कोशिश की कि क्या ये PTI की के पॉलिसी थी, क्या ये आपका कोई डिसीजन था, या ये हो रहा था तो क्या आपको लगता था कि ये होगा। तो ये वो चीज़ें जो मैंने उनसे समझने की कोशिश की। उससे अगले दिन मैंने खुर्रम दस्तगीर, जो कि वफाकी वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा है, उनसे जानने की कोशिश की, कुछ सवालात
کی ہے. یہ بالکل 9 مئی سے بالکل ساتھ یعنی 10 مئی کو شیری مزاری کو 11 مئی کی صبح میں نے خرم دستگیر سے انٹرویو کیا اور ان سے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ کیا آپ کا فیلئر نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ لوگ پہنچ گئے, ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر حملے ہو گئے, کوئی آگے سے ریئیکشن کیوں نہیں ہوا, ان کو رسپانس. تو ایک تسلسل وہاں سے چلتے چلتے پھر الیکشن آپ کو معلوم ہے پنجاب اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو گئی اور الیکشن ہونے تھے جو کہ نہیں ہو سکے پنجاب اسمبلی میں. پھر نگران حکومت آ جاتی ہے, تاریخ کا تعین نہیں ہو پاتا, تو پریزیڈنٹ الوی جو ہے وہ اس میں آتے ہیں ایک رول میں الیکشن کمیشن کو لے کے, پھر بہرحال وہ طے کر لیتے ہیں تاریخ. پھر ان کا انٹرویو میں نے کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا الیکشن وقت پہ ان کو لگتا ہے ہوں گے, جو کہ اپنے اوریجنلی 90 دن سے آگے جا چکے تھے. جو نگران وزیر اعظم تھے ان سے ان کے رول کے متعلق جو ہے وہ بات چیت اسی طریقے سے. تمام جو سیاسی رہنما ہیں, پھر الیکشن کا موڈ آ گیا تو سیاسی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں, میں نے بلاول بھٹو کا انٹرویو کیا اسی سینیریو کو دیکھتے ہوئے جو کہ الیکشن سے 2 دن پہلے ہوا, اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آگے کیا اب وہ ہوگا. اب تو الیکشن میں چلے گئے ہیں, وہ آگے کس قسم کا سیٹ اپ آئے گا, کیونکہ یہ اندازہ تھا کہ پیپلز پارٹی جس طرف جائے گی حکومت وہی بنا پائے گی. تو اس کو دیکھتے ہوئے ان سے بات چیت جو ہے وہ کی. تو اس طریقے سے یہ تسلسل ہے 9 مئی سے لے کے الیکشن تک کا, اور ان کو جو ہے وہ انہی اہم لوگوں کو جو سیاسی رہنما ہیں ان کی زبان سے تحریر کیا ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کی پذیرائی مل رہی ہے, جو کہ کام آئے گا لوگوں کو. اچھا, یہ ایک قسم کا آپ نے بڑا نا ایک ریسرچ بیسڈ ایک بک لکھی ہے جس میں آپ نے ہر پارٹی کا اوپینین لیا, ہر پارٹی نے, اور جو اس کتاب کے اندر دیکھا گیا کہ جیسے جس نے جو لفظ اس وقت بولا اور جو ایکسپریشن دیا وہ ایکسپریشن بھی آپ نے اس کے اندر کوٹ کیا. ٹھیک ہے, جیسے رانا ثناء اللہ صاحب یہ جو ہے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی اور اگر کسی کے ماتھے پہ اس وقت پسینہ آیا ہوا ہے تو آپ نے اس وقت وہ چیز بھی اس کے اندر کوٹ کی ہوئی تھی. تو اس ایکسرسائز کو کرنے کا آئیڈیا کہاں سے آیا کہ یہ کیوں کیا جائے؟ یہ بنیادی طور پہ تو جو آپ نے فرمایا کہ اسی انداز میں لکھا ہے, مقصد یہی ہے اس کو تحریری اچھی تحریر کی صورت میں, یا جیسے ہم صحافی خبریت کی صورت میں لکھتے ہیں ہم اس کو لکھ سکتے تھے, لیکن مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اصل چیز بالکل اسی انداز میں پہنچے ان کے سامنے. تو اس لیے وہ الفاظ بھی چینج نہیں کیے گئے. اگر کہیں انہوں نے ان کا تلفظ کہیں ٹوٹا ہے, کہیں ربط ٹوٹا ہے گفتگو میں, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ کوئی الفاظ انہوں نے ایسے استعمال کیے ہیں, رکے ہیں کہیں, تو ہم نے اس کو اسی انداز میں تحریر کیا تاکہ لوگ اصل چیز کو جاننا چاہتے ہیں لوگ اس کو, تو انہیں اسی انداز میں, اس میں کوئی اگر تبدیلی کروں گا, میں اپنے جو میں نے مطلب اخذ کیا ہے میں وہ ان کے سامنے رکھوں گا, تو وہ میرا اخذ کیا ہوا مطلب ہے. ضروری نہیں ہے کہ پڑھنے والا, یعنی کہ آپ نے اپنا کوئی اوپینین نہیں دیا اس سارے کے اندر, یہ سارا کا سارا ایگزیکٹلی وہی ورڈز ہیں جو ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں, تو آپ نے اپنا اوپینین کوئی اس میں جنریٹ نہیں کیا. جو انٹرویو ہے وہ تم سوال و جواب کی صورت میں نے ان کے سامنے رکھ دیا, اس میں میں نے کوئی الفاظ آگے پیچھے نہیں, لیکن اس انٹرویو سے پہلے ایک احوال جو ہے ضرور میں نے رکھا ہے کہ وہ انٹرویو کس ماحول میں ہوا, میں نے کس طرح ان سے رابطہ کیا, میں گیا تو میں نے کیا دیکھا, میری کچھ آبزرویشن جو تھی وہ کیا تھی, اور میں نے میرا ایمفیسس کیا تھا, میں کیا جاننا چاہتا تھا ان سے, ان کا رسپانس اس پہ وہ کہاں ریلیکٹنٹ مجھے نظر آئے کسی سوال کے جواب میں, کون سے معاملے پہ وہ زیادہ بات وہ کرنا چاہتے تھے. تو میں نے ایک احوال ضرور رکھا ہے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ یہ کس وقت میں اور اس وقت کیا چیزیں چل رہی, تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ یہ کس سینیریو میں انٹرویو کیا گیا تھا, تاکہ وہ نتیجہ بہتر طریقے سے اخذ کر سکیں. لیکن جو انٹرویو ہے وہ اس کو نہیں تبدیل کیا گیا. اور اس کے ساتھ ایک چیز جو اور کی گئی ہے جو کہ شاید آپ کو نہیں ملے گا, کہ اس کتاب کے اندر انٹرویوز کی ویڈیوز بھی دستیاب ہیں, ایک QR کوڈ بھی ہر انٹرویو کے ساتھ دیا گیا ہے تاکہ آپ اس کی ویڈیو بھی دیکھ سکیں. تو مقصد جب یہ ہے کہ لوگ حقائق کو اگر جو جاننا چاہتے ہیں وہ اس تک پہنچیں, تو اس کی کوشش جو ہے وہ پوری کی گئی ہے. ان کو ان سوالات کے تحریری جوابات بھی ہیں, ویڈیوز کی صورت میں بھی موجود ہیں, اور اس کا ایک احوال جو ہے
تھوڑا سا وہ بھی دے دیا گیا ہے. جی بالکل جی, جو جیسے جس نے جو بات کی وہی بات ایگزیکٹلی جو ہے وہ علی فرقان صاحب نے اس کو کمپائل کیا اور اس پوری قوم کے سامنے ایک ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کر کے انہی کے کہے ہوئے الفاظ کو جو ہے وہ پریزنٹ بھی کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اچھی بات ہے کہ یہ صرف لکھی ہوئی بات نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ کیونکہ علی فرقان نے لکھی ہے تو شاید اس میں کچھ اپنی طرف سے تبدیلی کی ہو, بلکہ اس کی ہر جو انٹرویو اس کے ساتھ ایک QR کوڈ بھی ہے اور اس کو جا کے ہماری یوتھ, ہماری پوری قوم جا کے دیکھ سکتی ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, ایون ہر پولیٹیکل پارٹی کی رہنما اس کے اندر موجود ہیں جو اس وقت کلیش میں شامل تھے وہ بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی جماعتیں ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود تھے, صاحب اقتدار لوگ بھی اس میں شامل تھے, اور سب کا جو انپٹ ہے وہ اس کے اندر شامل ہے. اور یقیناً اس طرح کی جو ایکسرسائز ہے وہ اسپیشلی ہماری یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر جہاں پہ ہم شاید ڈس انفارمیشن زیادہ ہوتی ہے, جو ہماری یوتھ ہے وہ فالو نہیں کرتی کہ حقائق کیا ہیں, اور جو ہے وہ پرسیپشن کی بیسس پہ اپنے فیصلے کر رہی ہوتی ہے, اپنا اوپینین دے رہی ہوتی ہے. تو بیونڈ پرسیپشن جانے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو 9 مئی سے 8 فروری تک کی کتاب ایک کمپائل کی گئی ہے اس کو جو ہے اس کا احوال اس کے اندر جانے, تاکہ آپ لوگ بھی جان سکیں کہ اصل میں حقائق کیا ہوئے تھے, اور خود سیاسی جماعتیں جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس وقت اس حوالے سے کیا بات کر رہی تھی. مزید پوڈ کاسٹ کے ساتھ بھی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک.